السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب اپنی وائف کے ساتھ آج میرے پاس آئے اور کہنے لگے مفتی صاحب پریشان ہوں، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ان کی وائف بھی کہنے لگیں کہ مفتی صاحب یہ بڑے پریشان ہیں، ان کی لائف میں پرابلمس بہت ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لو، ان کو خوش کرو، انشاءاللہ ساری پرابلمس آپ کی لائف کی جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو ان کی وائف کہنے لگی مفتی صاحب کچھ اور۔ میں نے کہا آپ بھی یہی کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور ساس سسر یہ بھی ماں باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ماں باپ کی خدمت کرو آپ۔ اب اللہ بہتر جانے ان کو میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی، لیکن آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پرابلمس کا سولوشن ماں باپ کی خدمت میں ہے۔ ماں باپ اگر آپ کے زندہ ہیں ان کی دعائیں لو۔ آج کل جو ہے نا عورتیں اپنے ہسبینڈ کو ساس سسر سے دور کرتی ہیں، اور اگر ہسبینڈ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہو تو چڑھتی ہیں، تل ملاتی ہیں، چن مناتی ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کا ہسبینڈ کامیاب ہو، وہ اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو ان کو کرنے دو، اور اگر نہیں کرتے تو ان سے کہو کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو۔ اگر وہ آپ سے زیادہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں نا، پہلے تو عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ماں باپ سے اور اپنے آپ سے کمپیریزن کرتی ہیں ہسبینڈ سے، کہہ رہے تم اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو، مجھ سے کم کرتے ہو۔ حالانکہ ماں باپ کا اور بیوی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ بیوی کی محبت کی اپنی جگہ ہے، ماں باپ کی محبت اپنی جگہ ہے، دونوں محبتیں ہی الگ الگ ہیں۔ ہاں دو بیویاں اگر کسی کی ہوں تو کمپیریزن ہے، لیکن دو بیویاں ہوں تو کمپیریزن ہے، لیکن ماں باپ سے اور بیوی سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے، بیویوں کو چاہیے کہ اگر ہسبینڈ ماں باپ کی خدمت زیادہ کر رہے ہیں تو اس میں چن منانے کی اور چڑچڑانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں تمہاری بھلائی ہے، تمہارے لیے خیر ہے، آنے والی اولاد کے لیے خیر ہے۔ کیوں ہے؟ میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ کے زمانے میں تو تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ سے ملاقات نہیں کر پائے۔ ایک مرتبہ ملاقات کرنے کے لیے اپنی والدہ سے انہوں نے اجازت لی، اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے، تو اپنی والدہ سے اجازت لی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ بیٹا، اور یہ بھی کہا کہ بیٹا ذرا جلدی آ جانا کیونکہ میں اکیلی ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ کسی غزوے کے لیے مدینے سے باہر صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے جا چکے تھے۔ تو بڑا افسوس ہوا کہ حضور تو مدینے سے باہر ہیں۔ تھوڑا سا انتظار کیا، لیکن اس کے بعد چونکہ والدہ سے بول کر آئے تھے اور والدہ نے کہا بھی تھا کہ جلدی آ جانا بیٹا، تو زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکے، واپس گھر آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ جب مدینہ تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ ایک قرن قبیلے کا نوجوان جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، جن کا نام حضرت اویس قرنی تھا، لیکن چونکہ ماں نے کہہ دیا تھا کہ جلدی آ جانا تو وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکے اور واپس چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ کو جب خبر ملی نا کہ قرن قبیلے کا ایک نوجوان ملاقات کے لیے آیا تھا، اور ماں نے چونکہ منع کیا تھا کہ زیادہ دیر مت رکنا کیونکہ میں اکیلی ہوں، اسی لیے انتظار نہ کیا اور واپس چلا گیا وہ نوجوان، تو حضور علیہ الصلوۃ نے فوراً اپنا جبہ مبارک اتار کر حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو دیا اور فرمایا کہ یہ جبہ میری طرف سے بطور ہدیہ اویس قرنی کو پہنچوا دینا، اور کہہ دینا اویس قرنی سے کہ اس جبے کو پہن کر میری گنہگار امت کے لیے دعا کیا کریں۔ اندازہ کرو آپ، حضور علیہ الصلوۃ نے اپنا مبارک جبہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ بھجوایا۔ اور کیوں بھجوایا؟ کیونکہ وہ اپنے ماں کے حکم کی وجہ سے زیادہ دیر حضور کی زیارت کے لیے نہیں رک سکے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ دنیا کے مسئلے کیا معنی رکھتے ہیں؟
کاروبار نہیں چل رہا، پرابلمس نہیں دور ہو رہی، بیماریاں نہیں دور ہو رہی، اتنا بڑا کام ہو گیا، حضور کا مبارک جبہ مل گیا، اس جبے کو پہن کر گنہگار امت کے لیے دعا کرنے کا حضور نے حکم بھی فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد دونوں صحابہ نے یہ جبہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیا۔ ایک واقعہ اور سنیے آپ، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، تو ایک مرتبہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے کسی ولی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو تجھے پسند ہو، جو تیرا محبوب ہو بندہ، تیرا مقرب بندہ، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سوئے خواب میں ایک نوجوان نظر آیا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ خواب سے جب بیدار ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ یار یہ نوجوان کہاں ملے گا، اور خواب میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ ہے اللہ کا ولی، یہ ہے اللہ کا مقرب بندہ۔ تو اگلے دن خیال آیا کہ کیسے ملاقات ہوگی، تلاش اور جستجو کی، کہیں بھی جاتے تھے تو نظریں ان کی ادھر سے ادھر گھومتی تھیں کہ کہاں وہ نوجوان نظر آئے گا۔ اچانک سے ان کو ایک مرتبہ ایک نوجوان بکریاں چراتا ہوا نظر آیا، فوراً اس کے پاس گئے، سلام دعا ہوا، خیر خیریت ہوئی، کہنے لگے اس نوجوان سے کہ آج میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر تمہارے ساتھ کھانا چاہتا ہوں، کچھ دیر تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، تمہارے گھر رکنا چاہتا ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا آ جائیے۔ یہ بزرگ اس نوجوان کے ساتھ اس کے گھر گئے، کھانا وغیرہ کھا کے بات چیت کر رہے تھے، تو ان بزرگوں نے اپنا خواب اس نوجوان سے ذکر کیا کہ ایسے ایسے میں نے اللہ سے دعا کی تھی اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں تمہارے بارے میں بتایا۔ اب مجھے ذرا تم یہ بتاؤ کہ آخر تم اللہ کے ولی اور اللہ کے مقرب بندے کیسے بن گئے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ایسا کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نوجوان نے ایک کمرہ کھولا، اس کمرے کو جب کھولا تو 2 مسخ شدہ انسان بندھے ہوئے تھے اس کمرے کے اندر۔ وہ بزرگ چونک گئے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ مسخ شدہ کہتے ہیں یعنی چہرہ بگڑ جائے جس کا، تو 2 انسان جن کے چہرے بگڑے ہوئے تھے وہ اس کمرے میں تھے۔ تو وہ بزرگ نے حیران ہو کے پوچھا بھائی ان کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ میرے والدین ہیں، اور اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ بڑے گنہگار تھے، اور اللہ کی شان میں انہوں نے ایک مرتبہ بڑی گستاخی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا۔ ان کو تو اللہ نے دنیا میں ہی عذاب دے دیا ان کے گناہ کا، لیکن چونکہ یہ میرے والدین ہیں، ان کی خدمت میرے اوپر ہے، میرے اوپر فرض ہے ان کی خدمت، ان کا خیال کرنا، اسی لیے میں دن بھر جب بکریاں چرا کر واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے ان کو کھانا کھلاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے مجھے یہ مقام دے رکھا ہے۔ ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے ہم تو عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، اور ماں باپ کی خدمت پر اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ اگر آپ کے زندہ ہیں، فائدہ اٹھائیے، ان کی دعائیں لیجیے۔ یہ 2 واقعے سنانے کا مقصد آپ کو جگانا تھا، تھوڑا سا آپ کو ہلانا تھا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے گھر میں جو آپ کے والدین اگرچہ وہ گنہگار ہوں، اگرچہ وہ دنیا دار ہوں، اگرچہ وہ آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہوں، اگرچہ وہ آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوں، لیکن آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ وہ کاروبار سکسیز ہونے کا سیکرٹ کی ہیں وہ آپ کے پاس، آپ کی خوشیوں کی سیکرٹ کی ہیں وہ۔ عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کا گھر اچھے سے رہے، اپنے ہسبینڈ کو ماں باپ کی خدمت کراؤ۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔